میرا یہ خیال تھا کہ دنیا ہیجمنی پہ چلتی رہی ہے. اینڈ آئی واز اسٹینڈ کریکٹڈ, میری تصحیح کی تھی ڈاکٹر پیٹرک ڈنین نے, جو میری ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی, کہ انہوں نے کہا کہ تاریخ انسانی میں ہیجمنی نہیں رہی ہے. تہذیب غالب کا کسی علاقے میں رہنا ایک اور چیز ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ رومن ہیجمنی تھی, اسلامک ہیجمنی تھی, گریک ہیجمنی تھی, لیکن گریک ہیجمنی آپ سکندر اعظم کی بات کریں, اگرچہ وہ میسیڈونین تھی لیکن چلیں گریک سے وہ زیادہ مشہور ہو گئی. وہ ہیجمنی کہاں پہ تھی؟ ایران پہ ہی تھی نا, اور برصغیر کے کچھ علاقے. یہ اور بات ہے کہ آج تقریباً 27-28 ملک بنتے ہیں آج کے اس میں, لیکن اس میں افریقہ نہیں تھا, اس میں نارتھ امریکہ نہیں تھا, اس میں ساؤتھ امریکہ نہیں تھا, اس میں چائنا, فار ایسٹ یہ نہیں تھے. تو بڑی طاقت تھی لیکن اس کی ایک ریجنل باؤنڈری تھی. رومنز کی بھی ایسے ہی, روم سے لے کر ہیڈرینز وال تک, مینچسٹر تک تو تھی, لیکن اس میں افریقہ نارتھ افریقہ ہی تھا, سینٹرل افریقہ نہیں تھا, ساؤتھ افریقہ نہیں تھا. ساؤتھ امریکہ تو کبھی ملا ہی نہیں تھا اس وقت تو شاید نارتھ امریکہ بھی نہ ملا ہو. فطرت ہے نا, سیاست کی فطرت, وہ اپنے آپ کو ریسیٹ کر رہی ہے. یہ ان نیچرل ہے کہ دنیا میں ایک طاقت ہو. تو اب جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ریجنل ہیجمنی ہوگی. امریکہ گرین لینڈ تک محدود ہوگا, یورپ کے اپنے علاقوں میں ہیجمنی ہوگی. ایشیا, میں نے ان سے پوچھا بھی تھا نا, ہی واز ویری مچ انٹرسٹڈ کہ اس پہ کیسے اس کو آگے دیکھا جا سکتا ہے. جو اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ دیکھیں گے, جو پولیٹیکل کمنٹیٹرس ہیں, کہ ایشیا وہ علاقہ ہے جہاں پہ کئی ہیجمنیز ہیں. ایک طرف رشیا اتنے, اگرچہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ سینٹرل یورپ ہے لیکن بالکل ایشیا کے بارڈر پہ ہے, ساتھ چائنا ہے, انڈیا سم وٹ نوٹیبل پاور بنتا جا رہا ہے. ایگزیکٹ. تو یہ ایک انٹرسٹنگ پارٹ ہوگا. باقی دنیا اپنے پرانے اس کورس پہ جائے گی کہ ریجنز میں ہیجمنیز ہوں گی, ایک سنگل ہیجمنی وہ نہیں ہوگی.